اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں درود پاک کے فضائل سے ریلیٹڈ درود پاک کی فضیلت سیریز جو جاری تھی اس سے ریلیٹڈ آج میں ویڈیو بناؤں گی، اور یہ میں جو آج فضیلت آپ سے شیئر کروں گی درود پاک کے حوالے سے وہ کتاب ہے آب کوثر۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک تو آپ نے پڑھ لیا ہے اور وہ ہے درود پاک اور پیاس۔ جی پیاس سب کو لگتی ہے، پیاس ہر کوئی تھرسٹی ہوتا ہے، انسان، حیوان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، ایون پلانٹس جو ہیں نباتات، ان کو بھی پانی چاہیے ہوتا ہے، اور اگر ان کو پانی نہ ملے تو وہ مر جاتے ہیں۔ اگر انسان کو پانی نہ ملے تو وہ بھی پانی کی پیاس کی شدت پانی نہ ملنے سے وہ بھی نہیں بچتا۔ آج کی ویڈیو میں پیاس سے ریلیٹڈ میں دو واقعات ایکچولی شیئر کروں گی۔ ایک واقعہ گزر چکا ہے اور دوسرا واقعہ پیاس سے ریلیٹڈ وہ آنے والا ہے۔ پہلے واقعے کے متعلق تو آپ سب لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ ماہ محرم شریف جو ہے، محرم الحرام، یہ جاری و ساری ہے، اور اس میں کربلا کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے۔ یہ واقعہ گو کہ ختم ہو چکا ہے، لیکن آج بھی اسی طرح سے کرب و بلا کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں محسوس تو نہیں کر سکتے جس طرح سے جن پہ گزری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک فیملی کے ساتھ، لیکن ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں، اور یہ سب مسلمانوں کو، پوری امت کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ یہاں پر مسلمانوں کی نہیں، یہاں پر انسانیت کی بات ہے۔ کربلا صرف پیاس کا نام نہیں، کربلا، کرب و بلا بہت سی قربانیوں کا نام ہے، بہت ساری شہادتوں کا نام ہے، اور یہ شہادت پر بات ختم نہیں ہوتی کسی ایک شہادت پر۔ یہ آل نبی، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے کی شہادتوں کا، قربانیوں کا واقعہ ہے جو گزر چکا ہے، اور وہ واقعہ ختم نہیں ہوا بلکہ جاری و ساری رہا۔ غازیان کربلا جاری و ساری رہا۔ آج تک ہم جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ہمیں تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ محسوس وہ نہیں کر سکتے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی نے فیس کیا اس ٹائم پر۔ اس لیے ایز اے ہیومن میں یہاں پر مسلمان ہونے کے ناطے کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ کربلا مسلمانوں کا نام نہیں ہے، مسلمانوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے، صرف یہ انسانیت کی بات ہے جس کو کوئی بھی انسان سنے تو وہ کانپ جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے کہ کیسے یہ سب ان کے اوپر بیتی ہوگی، کیسے سہا ہوگا۔ اس پر بات ضرور کرنی چاہیے، اور جو اس پر بات کرتا ہے وہ صرف حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی فیملی سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، یہ بات، یہ محبت جاتی ہے، اس کا تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور جب آپ بات کربلا کی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بات کرنے والا شیعہ ہے یا سنی ہے، کیونکہ آنسو جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے جڑے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کا تعلق ان کی تمام آل پاک سے ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت وہ علیحدہ نہیں ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی علیحدہ اور جدا مت سمجھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کربلا کی وہ پیاس جو کہ ایک ایک گھر کے ممبر نے، ایک ایک کربلا کے ممبر نے سہا، ایون کہ جو سب سے کم سن ممبر تھے، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام 6 ماہ کے، ان تک نے ایک بوند پانی کا نہ پیا۔ یہ وہ واقعہ ہے کربلا کا، پیاس کا واقعہ، پیاس کی شدت، گرم تڑپ، کرب و بلا کا واقعہ جو گزر چکا ہے، اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی اور اصحاب نے کچھ نے فیس کیا، لیکن یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ وہ ہے جو آنے والا ہے، اور سب کے اوپر یہ جاری ہونے والا ہے، سب کو فیس کرنے والا ہے، ہر کوئی انسان یہ فیس کرے گا دوسرا واقعہ۔ اور وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ ہے روز قیامت کا، وہ والی پیاس۔ قیامت کی ہولناکیوں کا جب پڑھتے ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سب نے فیس کرنا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ وہ آئے گا اور ہر کوئی اس دن اٹھایا جائے گا، قبروں سے ہم لوگ نکلیں گے، فیس کریں گے اپنے اپنے دنیا کے اعمال، اور اس دن کہتے ہیں کہ سورج اتنا نیچے ہوگا، اتنا نیچے ہوگا کہ سوا نیزے پر ہوگا، اور انسان کے پسینے کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنے پسینے میں اوپر تک ڈوب جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے ان پر خاص کرم ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین اور اللہ تعالیٰ کے محبوب رحمت للعالمین، رحمت ہی رحمت، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ان کی رحمت، شفقت وہ جاری و ساری رہے گی،
اور بروز قیامت تو وہ جوبن پر ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہوں گے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے۔ درود پاک ورد کرنے والوں کے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، درود پاک کے بہت ساری عنایات ہیں جو کہ جب آپ ورد کرتے ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں کیونکہ پیاس سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے اور قیامت کے واقعے کی اب میں بات کر رہی ہوں، قیامت جب برپا ہوگی اور گرمی اس شدت کی ہوگی کہ سوا نیزے پر سورج ہوگا، تو یہ کتاب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آب کوثر، اس میں تحریر ہے، ایک خوشخبری تحریر ہے بہت ساری بشارتوں خوشخبریوں کے ساتھ، اور وہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا۔ کل سخت پیاس کے دن یعنی کہ روز قیامت، روز محشر، قیامت کے دن جب سخت پیاس لگی ہوئی ہوگی اس دن وہ اس سے بچ جائے گا۔ اب دیکھیں ہمیں جب پیاس لگتی ہے ہم لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہیں، پانی ہوتا ہے، ایون جب ہمارا روزہ بھی ہوتا ہے، سخت گرمی بھی ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے لیکن اس میں بھی ہمارے پاس بہت ساری سہولتیں ہیں، فین آن کر لیں ہم لوگ، ایئر کنڈیشن آن کر لیں ہم لوگ، شاور لے لیں، پانی کی سہولت ہوتی ہے، پی تو ظاہر نہیں سکتے لیکن آپ وضو کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو راحت محسوس ہوتی ہے، آپ آرام کر سکتے ہیں، بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں۔ لیکن روز محشر قیامت جب برپا ہوگی نہ آپ ریسٹ کر سکیں گے، وہاں پر چھاؤں آپ کو نہیں ملے گی۔ آب کوثر کتاب میں ہی تحریر ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی، یعنی کہ جب سورج ہوگا، دھوپ ہوتی ہے نا تو ہم لوگ شیڈ کی تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے ہم لوگ کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو جائیں، کسی بلڈنگ میں چلے جائیں، کوئی ہمارے پاس امبریلا چھتری ہوتی ہے تو اس سے سایہ ہم اپنے سر پہ کر لیں کہ دھوپ نہ پڑے، کیونکہ دھوپ جب لگ جاتی ہے انسان کو تو انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اب سورج آیا ہوا ہوگا سوا نیزے کے اوپر، پیاس لگی ہوئی ہوگی زور کی اور اتنا پسینہ آیا گا کہ انسان ڈوب جائے گا، لیکن جن لوگوں نے اس دنیا میں درود پاک کا کثرت سے ورد کیا ہوگا، محبت سے ورد کیا ہوگا، ان کو ایک تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سائے کی جگہ ملے گی، یعنی کہ جو دھوپ اور جو گرمی کی شدت ہوگی ان کی امن ہو جائے گی سورج سے، اس کی تپش سے، اور جو پیاس ان کو محسوس ہونی ہوگی، اتنی گرمی، اتنی شدت کی گرمی کے، وہ اس سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ درود پاک کا ورد کیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامت رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ آپ کی نہ صرف زندگی آسان ہو جائے گی بلکہ قبر اور حشر کی منزلیں بھی بہت آسانی سے طے ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بس آپ ورد کیجئے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، میسیجز اکثر لوگوں کے آتے ہیں، مشاہدات سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں درود پاک کا فیل ہوا، تو میں بار بار عرض کروں گی کہ دیکھیے اس طلب سے درود پاک آپ نے نہیں پڑھنا کہ آپ کو کوئی خواب آئے یا آپ کو کوئی مشاہدہ ہو، آپ کے ہاتھ میں کوئی کرامت ہو۔ درود پاک کی سب سے بڑی جو نعمت آپ کو حاصل ہوگی نا، جو آ کے آپ کو بھی فیل نہیں ہو رہی لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں پلیز بٹھا لیجئے، اگر آپ نے پہلے دن 1 2 3 4 5 مرتبہ یا جتنی بھی آپ کو توفیق حاصل ہوئی آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اور یہ نعمت درود پاک کے ورد کی آپ کو اگلے دن، اس سے اگلے دن، اس سے اگلے دن بھی حاصل ہوتی رہی، یعنی کہ استقامت، کنسسٹنسی، یہ اگر آپ کو حاصل ہو گئی ہے تو آپ کو سب خیریں حاصل ہو جائیں گی۔ آپ بس پیار، محبت، عشق اور ادب و احترام کے ساتھ درود پاک سے جڑ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی محبت کے لیے، اور یہ مشاہدات، کرامات، کشف، اس کو سائڈ پہ رکھ کے نہ کہ سیدھ کا سفر کیجئے۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈر دیتی ہوں اور میری آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے، درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، اور درود پاک لازمی ساتھ میں لکھتے بھی جائیں اور لکھواتے جائیں۔ اور اگر آپ نے 1 کروڑ کی نیت ابھی تک نہیں کی تو پلیز ابھی اسی وقت آج سے بسم اللہ کیجئے، 1 کروڑ کی نیت کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے۔ بہت جلد میں آج کل میں انشاءاللہ درود پاک سے ریلیٹڈ، 1 کروڑ کی نیت سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو پھر اپلوڈ کروں گی۔ اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ٹائپ کر دیجئے، اگر میں نے آلریڈی اس ویڈیو میں جواب نہیں دیا تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں گی۔ دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے، سب کا خیال کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔